شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیزوں کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہیں؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور کم جم گئی ان پر ذلت اور پستی کے دوسروں کی نگاہ میں قدر، اور خود ان میں اولو العزمی نہ رہی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو۔ ناحق اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور شفاعت پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ محروم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر مزاحت میں ملق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شرائع سے تجاوز کیا تھا دوبارہ، سو اس حکم کے جو یوم ہفتہ کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے ان کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے مسائر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مبعد زمانہ میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کیجیے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے جس کے رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب اس بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہو، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اب کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہے وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو
جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے زراعت کی اپشی کی جائے، ورد ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب اپنی پوری بات فرمائے، پھر اس کو ذبح کیا اور اپنی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں، اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسی واقعات کے بعد تمہارا دل پھر بھی سخت ہی ہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں ان سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکال آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے۔ اور جب ملتے ہیں منافقین اور یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض یہودیوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہے؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے۔ کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتاب علم نہیں رکھتے، لیکن بلا سن دل خوش کن باتیں بہت یاد ہے، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں مگر خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل صدر کل کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے۔ غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعہ سے کچھ ناقد قدر قلیل وصول کر لیں، سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں۔ آپ یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بعضو مدود چاند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ باہم خون ریزہ مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرنا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا صریح جیسے تم شہادت دیتے ہو۔ پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی کو کہ قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کرتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف مقوم کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کر دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع ہے۔ تو کیا پس یوں کہو کہ کتاب تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بعض رسوائی کے دنیاوی زندگی میں اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال زشت سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کے حظوظ کو لے لیا ہے، بعض ناجات آخرت کے سونا تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنا پائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور پھر ان کے بعد یکی بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو رسول خود سے تائید کی۔ کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو بعضوں کو تو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قاتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور وہ یہودی افتخاراً کہتے ہیں کہ تو ہمارے قلوب محفوظ ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچائی یعنی قرآن جو من جانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفر سے پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھتے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالات بہت ہی برے ہیں جن کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے، اور وہ حالات یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیزوں کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، محض اسی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو نازل فرما دے، سو وہ لوگ غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کفر کرنے والوں کو سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد
پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے یعنی تورات، اور جتنی اس کے علاوہ ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے تورات کی۔ آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لے لائے مگر اس پر بھی تم لوگوں نے وسلا کو معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کی طور پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے، اور جب ہم نے تمہارا قول قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، لو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں حکمت اور پختگی کے ساتھ سنو۔ یہ وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے قلوب میں کوئی وہی غوصلہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارے امام تم کو کر رہا ہے اگر تم اہل ایمان ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت اللہ کے نزدیک محض تمہارے ہی لیے نفع ہے بلا شرکت غیر، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ دو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے باوجود خواب سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، اور آپ تو ان کو حیات دنیاوی کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی۔ ان میں کا ایک شخص اس حواس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتے کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہے ان کے اعمال بعد۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے، خداوندی حکم سے اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی سماوی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوش خبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو، اور فرشتوں کا ہو، اور پیغمبروں کا ہو، اور جبرائیل کا ہو، اور میکائیل کا ہو، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیا ہے، اور کوئی انکار نہیں کیا کرتے مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ کیا اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، ضرور ان کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو میرے اس عہد کا یقین نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کرتے ہیں اور کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں کہ ایک فریق نے خدا اس کتاب اللہ ہی کو پاس سے پشت ڈال دیا جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں، اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس شہر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس شہر کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔
شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جاوے۔ سو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ سحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتی ہیں جو خود ان کو ضرر رسان ہے اور ان کو نفع نہیں ہے۔ اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو شخص ان کو اختیار کرے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی شہر وہ کافر ہے جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے ان کے ایمان و تقوی اختیاری کرتے تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا مواضع بہتر تھا۔ کاش ان کو اتنا عقل ہوتی۔ اے ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور اس کو اچھی طرح سن لیجیو، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی گی۔ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہو اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو اللہ پروردگار کی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔